نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے۔ جیب میں صرف 8 ہی درہم تھے۔ راستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس رک گئے، اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی بی کیوں رو رہی ہو؟ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ بی بی نے 2 درہم دے کر سودا لینے کے لیے بھیجا تھا، وہ درہم راستے میں گر گئے ہیں، اب وہ کیا خیال کریں گی؟ یہ کہہ کر بڑھیا زاروں کی طرح رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے اور بڑھیا کے ہاتھ پہ رکھ دیے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بازار پہنچ کر اللہ کے رسول نے 2 درہم میں ایک قمیص خریدی اور واپس ہو گئے۔ واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہوا ہے، پھٹا پرانا چترا ٹانگوں پر ہے، باندھا رکھا ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیض اسی وقت اسی فقیر کو پہنا دی اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قمیض 2 درہم میں خریدی اور اپنے گھر کے لیے واپس ہوئے۔ دیکھا کہ راستے میں پھر وہی بڑھیا کھڑی رو رہی تھی۔ دریافت فرمایا، بڑی بی اب کیا بات ہے؟ بولی، یا رسول اللہ، میری ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میں کہاں تک آپ کو پریشان کروں؟ گھر سے نکلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی، گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے، یہاں دیر لگ گئی، اتنی دیر میں پہنچوں گی تو وہ ناراض ہوں گی، برا بھلا کہیں گی، سزا بھی دیں گی۔ بڑھیا یہ کہہ کر پھر زاروں کی طرح رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، نہایت دھیان سے سنی۔ بڑھیا پر بڑا ترس آیا، اسے تفشی دی اور فرمایا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بڑھیا خوشی خوشی چل دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ تھے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بڑھیا نے رسول کو بتایا کہ میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں اور انہی گھروں میں مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں مرد نہیں، صرف عورتیں ہی ہیں۔ آپ گھروں کے قریب پہنچے اور ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیویو، السلام علیکم۔ آواز مانوس تھی، ہر خاتون متوجہ ہو گئی مگر بالکل خاموش رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ نے پھر بلند آواز سے فرمایا، کہا، السلام علیکم، پھر وہی خاموشی رہی، کسی کے گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خواتین دروازوں کے قریب آ گئی اور مشتاق تھی کہ وہ دل نور آواز پھر آئے۔ اللہ کے رسول نے تیسری بار پھر بلند آواز سے کہا، اے بیویو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری آواز پر سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فداک ابی دامی، آپ نے پوچھا، بیویو، کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کا پہلا ہی سلام سن لیا تھا، آپ کی آواز پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت و برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سنیں۔ عورتوں نے عقیدت اور عدالت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول مسکرا دیے، پھر فرمایا، یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی ہے کہ تم اسے ڈانٹو گی اور سزا دو گی۔ اتفاق سے اس اللہ کی بندی کو دیر ہو گئی تھی، میں اس کو راستے میں ملا، میں اس کی سفارش لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زبان ہو کر بولی، یا رسول اللہ، یہ آپ کی سفارش کے لیے لے کر آئی ہے تو آپ گوارا رہیں، ہم اس وقت اس کو آزاد کرتے ہیں، اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں۔ باندی کی آزادی پر آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ ان نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول نے اخلاق کے ایک پہلو میں یہ بھی کہا تھا کہ اس نے ایسے آدمی کو بھی عزت و وقار عطا فرمایا جسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔